الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف علوم عربیہ سیکھنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس علم کا جاننے والا صیغوں کو بنانے، ان میں تبدیلی کرنے، ان کی تعلیلات اور ان کے مفاہیم پر عبور حاصل کر لیتا ہے۔ علم صرف کو حاصل کرنے کے لیے میں نے جس کتاب کا انتخاب کیا وہ ہے نصاب الصرف۔ اردو زبان میں یہ کتاب بڑی ہی جامع ہے، اور اس کتاب کو ایک بار مکمل اچھے طریقے سے پڑھ لینے سے سمجھ کر پڑھ لینے سے تو آپ کی جو ہے علم صرف میں اچھی خاصی مہارت ہو جائے گی۔ بنیادی طور پر گردان سیغوں کو بنانے، ایک سیغے کو دوسرے سیغے کی طرف پھیرنا، ان کی تعلیلات وغیرہ میں آپ اچھے خاصے عبور حاصل کر لیں گے۔ تو آئیے اس کتاب کے سبق نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 1 ہے ابتدائی باتیں، یعنی کہ جیسے تمام کتابوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی علم سیکھنے سے پہلے اس کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ جانتے ہیں، تو علم صرف میں بھی یہ ہم جانتے ہیں۔ بغیر اس کے سیکھے آگے جانا بالکل یوں کہیں کہ آپ اندھیرے میں چل رہے ہیں۔ جس علم کو ہم سیکھ رہے ہیں اس علم کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے کہ اس علم میں ہمیں کیا سیکھنا ہے۔ تو آئیے اس کی تعریف کی طرف چلتے ہیں۔ علم صرف کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ایسے اصول و ضوابط جن کے ذریعے ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور اس میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، یعنی اس علم میں ایسے اصول، ایسے ضابطے، ایسے قاعدے، ایسے قانون، ایسے رولز بیان کیے جائیں گے جس کے ذریعے ہم ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنا لیں، ایک سیغے کو دوسرے سیغے کی طرف پھیر لیں اور پھیرنے کی وجہ بھی جان لیں۔ اچھا، اس علم کا موضوع کیا ہے؟ اس علم کا موضوع صیغہ کے اعتبار سے کلمہ ہے۔ صیغہ کہتے کسے؟ یہ نیچے لکھا ہے۔ صیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے، جیسے ضرب۔ تو یہ جو ضرب بنا ہے کیسا بنا ہے تو یہ ہم آگے کے اسباق میں جانیں گے۔ اب اس علم کا تعریف ہم نے جان لیا، اس کا موضوع جان لیا، اب اس کی ہم غرض و غایت جانتے ہیں۔ فرما رہے کہ صیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا، یعنی جو ہم ضابطے سیکھیں گے، جو قانون سیکھیں گے کہ ایک سیغے کو دوسرے سیغے کی طرف پھیرنا، ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف پھیرنا ہے ہمیں، تو پھیر تو رہے ہیں لیکن غرض کیا ہے؟ غرض یہ ہے کہ ہم ایسے قاعدے جان لیں جب ہم سیغوں کو پھیریں تو پھر ان میں غلطی نہ ہو۔ یہی اس علم کے سیکھنے کی ہماری غرض و غایت ہے۔ وجہ تسمیہ، یعنی اس علم کا نام علم صرفی کیوں رکھا کہ کچھ اور بھی رکھ دیتے، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ علم صرف کو صرف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی پھیرنا ہے، اور اس علم میں چونکہ ایک کلمہ کو پھیر کر اس کی مختلف صورتیں بنانے کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں، اس لیے اس علم کو علم صرف کہتے ہیں۔ چونکہ اس علم میں کثرت کے ساتھ جو ہے ایک سیغے کو دوسرے سیغے کی طرف پھیرتے ہیں، تو وہ جو پھیرنے والی جو کثرت ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کا نام علم صرف لکھ دیا گیا۔ ایسا اور موقع پر بھی ہوتا ہے جب بندہ کوئی کام سے مشہور ہو جاتا ہے تو اسے لوگ وہی کہنے لگتے ہیں، اور قرآن پاک کی صورتوں کے نام بھی بالکل ایسے ہی پڑھیں جس کا ذکر بہت ہی ہائی لائٹ ہو، جیسے سورہ بقرہ ہے، اس کا نام اس لیے پڑ گیا کہ اس میں جو ہے گائے کا ذکر تھا، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ پڑ گیا۔ تو اس لیے اسی وجہ سے مطلب اسی قاعدے کو، اسی قانون کو فالو کرتے ہوئے یہاں پر بھی چونکہ اس علم میں سیغوں کو پھیرنے کا کام بہت زیادہ ہے، تو یہ جو پھیرنے کی کثرت کی وجہ سے اس کا نام علم صرف ہو گیا۔ آگے اس کے سوالات ہیں، سوالات آپ چاہے تو کاپی میں لکھ لیں اور اس کے جوابات بھی لکھ لیں، اگر آپ دکھانا چاہیں گے تو مجھے اس کو میسج کر سکتے ہیں۔